بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے دن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں جس کے 11 فضائل آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ دن ایک مگر 11 فضائل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو سب سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہے اور اتنا آزاد کبھی بھی کسی کو نہیں کرتا اس دن۔ دوسرا فائدہ، بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ تصور کیجئے کیسا دن ہوگا۔ چوتھا دن، یہ ایک ایسا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر کان، آنکھ اور اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ وہ ایک دن ہے جس کا روزہ رکھنا مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اور چھٹا فائدہ، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ غسل کرنا کس دن مستحب ہے، تو فرمایا عرفہ کے دن، عیدین کے دن، اور یہ وہ دن ہے۔ آٹھواں فائدہ، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نواں فائدہ، اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10واں فائدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن انبیاء پہلے بھی ایک دعا کرتے رہے ہیں اور اللہ نے مجھے بھی وہ دعا سکھائی ہے، میں بھی وہ کرتا ہوں، یعنی دعا کی قبولیت کے دن ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک یہ حاجی منا میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد 9 کی فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، ابن عمر کہتے ہیں ہم نے عرفات کی طرف سفر کیا اور کوئی تلبیہ پکار رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، کوئی تکبیرات پڑھ رہا تھا۔ پھر زوال آفتاب تک وہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے، وادی نمرہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں اترے۔ یہ ہے عرفہ کا دن۔ اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پاکستان میں عرفہ کا دن عید سے ایک دن پہلے بنتا ہے، اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اس دن عرفہ کا روزہ بنتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور اہل علم کے ایک موقف میں سے بہتر یہ آپ 8 اور 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں اور یہ سارے فائدے سمیٹیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔